عامر کہ ہر فرض نماز کے بعد میں یہ 3 صورتیں پڑھا کروں ایک دفعہ. اور وہی عقبہ ابن عامر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، ابو داؤد ترمذی میں آتا ہے کہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیا کروں، مجھے ہر چیز سے کفایت کر جائے گی. تو آخری 3 صورتیں پڑھیں، وہ بھی ہیں. پھر ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھیں صبح شام 3 دفعہ. صبح پڑھ لیں گے شام تک ناگہانی آفت نہیں آئے گی، شام کو پڑھ لیں صبح تک نہیں آئے گی. ہمارے اورنج کارڈ کے اوپر سارے وظائف لکھے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صحیح مسلم میں وظیفہ آیا ہے. شام کے وقت کو 3 دفعہ پڑھ لے تو رات کو کوئی بچھو وغیرہ اور زہریلے چیز کا ڈنک اس پہ اثر نہیں کرے گا، بشرطے کہ وہ خود جا کے اس کے منہ میں ہاتھ نہ دے لے. یہ سارے وظائف اور اذکار ناگہانی آفات کے لیے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں گے تو بچ جائیں گے، اس طرح نہیں ہوگا. باقی یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کے بغیر بھی ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ پہ جب بھی مصیبت آئی، جب انہیں آگ میں ڈالنے لگے تو انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے. اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ جب کبھی تکلیف آتی تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ صحیح بخاری میں، ہم نے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار میں ڈالا ہوا ہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بلکہ قرآن میں تو یہاں تک ہے سورہ الصافات میں کہ اگر یونس یہ تسبیح نہ کرتا تو اس دن اپنی قبر سے وہ نکالا جاتا، اس مچھلی کے پیٹ سے، وہی اس کی قبر بن جاتی جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. تو یہ دعا آیت کریمہ ہے. بلکہ سورہ الانبیاء میں ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی، جو یہ دعا پڑھے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس وقت دل کرے پڑھیں، وضو کے ساتھ بغیر وضو کے. کہتے بڑا گرم وظیفہ ہے. تو سر یونس علیہ السلام نے کوئی وضو کر کے اور وہ خوشبو والے کمرے میں پڑا تھا، مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا جہاں سب سے زیادہ تعفن ہوتا ہے. پھر نبی علیہ السلام کا جو وظیفہ جامعہ ترمذی میں المستدرک الحاکم میں سنن نسائی الکبریٰ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر مصیبت اور پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جو شخص شام کے وقت پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو صبح تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا ایک دفعہ پڑھنے سے. اور جو صبح ایک دفعہ پڑھ لے شام تک مضبوط قلعے میں آ جائے گا. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جو بستر میں جاتے وقت پڑھ لے آیت الکرسی تو وہ صبح تک ایک فرشتہ اس پہ مقرر ہو جائے گا جو اس کی حفاظت کرے گا. اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا.